सीरियल किलर तान्या ताहिर नॉवल केस नंबर 12। जैक जेम्स तक ये खबर पहुंच चुकी थी जबकि मार्क मुस्कुरा दिया। एंथन कोई हल्का इंसान नहीं था और जैक्सन समझता क्या था खुद को। क्या उसे ऐसा लगता था कि दुनिया जहां की ताकत उसके बाजू में है और बस वो जिसको चाहेगा ख़त्म कर देगा। जबकि दूसरी तरफ एंथन के घर के मेन दरवाजों में उसने अपनी महंगी गाड़ी देख कर मारी, जबकि एक हाथ से गन निकाल कर वो बिना रहम खाए वहां खड़े बंदों के माथे का निशाना बनाता उन्हें ख़त्म कर रहा था। एक गोली घूम कर जाती और उस पर गन उठाने वाले की खोपड़ी में सुराख कर देती। उसके पीछे उसके गार्ड्स, उसकी टीम के बंदे भी थे। गोलियों की गर्ज ऐसी गरजे कि एंथन के घर में सन्नाटा छा गया। हर दूसरे शख्स को उसने मार दिया था और वो गाड़ी से निकला और सुकून से अंदर दाखिल हुआ तो अंदर मौजूद औरतों को देखकर उसने नागवारी से पहलू बदला। औरतों के चिल्लाने की परवाह किए बिना उसने गार्ड्स को एंथन के घर का चप्पा चप्पा छान मारने का कह दिया था। उसके मोबाइल पर जैक के जेम्स की कॉल्स आ रही थी। वो उसे उसूल समझाते और उसके पास समझने के लिए दिमाग ही नहीं था। जो उसकी समझ में आता था वो उतना ही करता था। वो जानता था जैक ने उसे किसी भी हंगामे से रोकने के लिए कहा था, लेकिन वो तो रुक गया था। फिर उसके होते हुए किसी ने हेनरी पर निगाह उठाई। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसकी निगाह उन औरतों पर गई जो हक्का बक्का खड़ी थी, एक दूसरे में सिमटे, शायद उससे खौफजदा। और अभी एक लड़की उनमें से अपनी ओवर स्मार्टनेस शो करके मोबाइल निकाल कर पुलिस को कॉल करती। उसने उसके हाथ में 3 फायर कॉल दिए। वो लड़की चिल्ला उठी जबकि बाकी सब और भी सहम गई। सर एंथन कहीं नहीं है, उसके गार्ड्स ने बताया तो उसने सर हिलाया। ठीक है, बैठ जाओ। वो सबको सोफे पर बैठने का कह कर खुद भी वहीं बैठ गया। वो औरतें खौफ से कांपती उसे देखती हैरान खड़ी थी। एंथन को कॉल करो। उसने संजीदगी से उन औरतों की जानिब देखा जो उस लड़की की तरफ बढ़ना चाह रही थी, जो कि ज़मीन पर बड़ी तड़प रही थी और उसके हाथ से खून उबल रहा था। उनमें से एक ने कांपते हुए एंथन को कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होगी। वो शायद एंथन की बेटी थी और उसे किसी से गर्ज नहीं थी। वो टांग पर टांग रखे बैठा था, आधा चेहरा छुपा हुआ था, जबकि मुकम्मल सियाह लिबास में उसकी शनाख्त आज तक मुकम्मल कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसके हाथ पर तेंदुआ गोया करा रहा था और वो सुकून से उस लड़की को देखने लगा। डैड, वो रो पड़ी। एंथन की तड़प बड़ी आवाज़ उभरी। व्हाट हैपेंड? एंथन बोला तो उसके गार्ड ने उस लड़की से मोबाइल छीनकर जैक्सन के आगे कर दिया। तो जाना ये था कि हेनरी मर गया? वो पूछने लगा। जैक्सन एंथन मोबाइल पर से ही धारा। हाँ, तो उसे एक खराश भी लगी तो यहाँ खड़ी इन 10 औरतों की लाशें लास वेगास के बेल बोर्ड पर सीखेंगी। क्या ख्याल है एंथन? जैक्सन, मैं हेनरी को कुछ नहीं कर रहा, तुम मेरे घर वालों को छोड़ दो। जैक्सन ने सर झटका। औरत मर्द की कमज़ोरी है। कितना अफसोस होता है मुझे इस बात पर। तुम मुझसे टकराए नहीं, तुम्हें टकराना चाहिए था एंथन। वो जैसे बदमज़ा सा होता बोला। मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे घर वालों को छोड़ दो। मैं हेनरी को छोड़ दूंगा, वरना। अच्छा? उसकी धमकी पे आंखें घुमा गया। वरना? उसने आगे जाना चाहा। इस हेनरी को जान से मार दूंगा, एंथन चीखा। मार दो, वो सुकून से बोला। एंथन की जुबान रुक गई। मैंने तुम्हें कहा था, जब तक हेनरी जिंदा रहेगा तुम मेरे तूफान की जद में रहोगे। यार, तुम उससे मार क्यों नहीं देते? वो बोला। एंथन हार गया। मैं उससे कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे घर से निकलो। ओ, तुम्हारा छोटा बेटा भी है। तुम्हें पता है मेरा तेंदुआ छोटा गोश्त बहुत मज़े से खाता है। उसको उसकी खुराक बना दूँ? निहायत मासूमियत से एक 4 साल के बच्चे को देखकर वो बोला, जो शायद सोकर नीचे आया और डरकर अपनी माँ के गोश में छुप गया। एंथन मरने को था और जैक्सन के अंदाज में बेहद शफाकियत थी। मैं कह रहा हूँ हेनरी को कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें होगा। वो जिद कर रहा था।
جبکہ دوسری طرف ہینری دانت پیس رہا تھا کہ وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اگر جذباتی ہو کر اینتھن نے اس کے بیجے میں گولیاں اتار دی تو؟ اچھا خیر، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، آ جاؤ، وہ سکون سے کہتا موبائل پھینک کر آرام سے بیٹھ گیا۔ جبکہ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو اس کے پاس ویڈنگ ڈریس کی پکس آئی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے وہ ڈریس اچھے سے دیکھا اور نازک اندام سی لڑکی وہ اس سراپے میں آنکھوں میں لہرا گئی۔ اس کی ڈری ڈری سہمی ہوئی آنکھیں، اس کے کامتے سرخ لب، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کا خوف، اس نے کے سنہری بال اور اس کا حسین سراپا۔ وہ ایک دم چونکا۔ یہ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ کیا کبھی اس نے لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اتنا گہرا تجزیہ بے ساختہ اس نے ایلے پہ کر لیا؟ وہ موبائل بند کر کے دوبارہ اپنے سگریٹ سلگا گیا۔ اینتھن سر کے بل دوڑتا ہوا آیا تھا۔ ہینری اس کے پاس تھا، ہینری اس کے ساتھ تھا، صحیح سلامت، وہ سکون سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور جیکسن کا دل کیا اس کے سینے میں ہی گولیاں اتارتے۔ اگر اس کے 90% دشمن اپنی سفاکیت کی وجہ سے تھے تو 10% اس منحوس انسان کو بچاتے بچاتے بنا لیے تھے۔ وہ غصے سے ہینری کو دیکھنے لگا جبکہ وہ مسکرا دیا۔ تھینکس برو، وہ بولا۔ جیکسن اٹھا اور بنا اینتھن کو کچھ کیے یا کہے وہاں سے نکلنے لگا۔ اینتھن سرخ چہرے سے اپنے بکھرے ہوئے لاؤنج کو اور پھر اپنی سہمی ہوئی گھر کی عورتوں کو اور پھر زمین پر سسکتی اپنی بڑی بیٹی کو دیکھنے لگا جس کے ہاتھ پہ فائرز ہوئے تھے۔ اس کا بھائی اور بیٹا بھی کھڑا تھا اور ایک دم وہ جذباتی ہوتا پلٹا اور اینتھن کی بندوق سے گولی نکلی جو کہ سیدھا جیکسن کی کمر کے بیچ میں گھپ گئی۔ اس کے وجود کا ایک جھٹکا لگا۔ جیکسن، ہینری چلایا، لیکن دوسرے لمحے جیکسن نے گھوم کر ہاتھ اٹھایا اور سیدھا اینتھن کے چھوٹے بیٹے کے سر میں 2 گولیاں مار دی۔ ایک بار پھر سے وہاں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ہینری نے ان کے ہاتھوں پر فائر کیا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ دی۔ ان کے گارڈز اینتھن کے گارڈ پر حملہ آور تھے، جبکہ اینتھن اپنے چھوٹے بیٹے کی لاش دیکھ کر ایسے تڑپا جیسے اب بس کچھ باقی نہ رہا ہو۔ جیکسن وہ دھاڑتا ہوا بھاگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اس کا بیٹا اور بھائی بھی۔ دوسری طرف جیکسن اپنی گاڑی میں سوار ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہینری بھی تھا اور اس نے گاڑی اینتھن کے محل سے باہر نکال دی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اینتھن چلایا اور وہ سب جیکسن کے پیچھے چل دیے۔ وہ گاڑی سیدھا مینشن کی طرف لے جا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہینری فکر مندی سے بولا۔ جیکسن نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ ہینری لب دبا گیا۔ اس کی گاڑی کے شیشے میں اینتھن کے بیٹے نے فائر کیا تھا۔ ہینری نے کھڑکی سے باہر نکل کر ان پر فائر کی۔ اینتھن کی گاڑیاں اس کے پیچھے تھیں اور جیکسن نے مینشن کے باہر گاڑی روک لی۔ اس کے گارڈ تھے جو سیلاب کی طرح نکلے تھے۔ اینتھن کے بھی تو کم نہ تھے۔ جیکسن، تم؟ اس نے ہینری کو اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک نظر مینشن سے باہر نکلتے جیک کو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے آگے ہلکا سا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جیک، جیمز، ہیزل پرل اور پھر وہ بھی نظر آ گئی جو شاید اندر ڈر گئی تھی۔ وہ ہیزل سے چپکی کھڑی تھی جبکہ جارڈن اور مارک بھی دکھائی دیے تھے۔ وہ گاڑی رک گیا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے کہ اینتھن اور اس کے بیٹے اور بھائی جیکسن کی گاڑی کے آگے آ گئے۔ اس نے نہایت سرد نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور اس کے بعد فضا میں اس کی گاڑی کی آواز کے ساتھ ہی دھواں بھی پھیل گیا۔ اس کی گاڑی بھی لگ رہا تھا گرا رہی ہے۔ اینتھن اسے پہلے فائر کرتا کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ جیکسن، ہینری نے اس کا ہاتھ پکڑا لیکن جیکسن کے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ گاڑی کو پوری ریس دیتا وہ اینتھن اور اس کے بیٹے اور بھائی کی طرف بڑھا رہا تھا کہ اس کا بیٹا اور بھائی سائڈ پہ نکل گئے اور اینتھن بھاگنے لگا یہاں تک کہ گاڑی کی پشت اس کی پشت سے ٹکرائی اور وہ سیدھا ان کے بونٹ پر لگتا روڈ پر گرا تھا۔ جیکسن، تم ایسا مت کرنا، ہینری محسوس کر رہا تھا وہ کیا کرنے والا ہے۔ جیکسن نے گاڑی کا دروازہ کھول کر روڈ پر پڑے اینتھن کو دیکھا جس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔
وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کا بیٹا اور بھائی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور اس نے گاڑی کو ایک لمحے میں گھمایا، کچھ اس طرح کہ اب گاڑی اینتھن کے سر کے قریب تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، شفافیت تھی۔ اس نے وہاں کھڑے ہزاروں لوگوں کی جانب دیکھا۔ دادا نے روکا تھا وہ کچھ نہ کرے، کم از کم پارٹی ہونے تک۔ نہیں جیکسن، ہنری نے ٹوکا، جبکہ اس نے گاڑی کو ریس دی اور اینتھن کے سر پہ گاڑی کا ٹائر چڑھا دیا۔ ایک دم اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ جو حال وہ اس کا کر چکا تھا، نہ وہ بیان کے قابل تھا نہ وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح چلا اٹھے اور جیکسن نے گاڑی آگے بڑھا لی اور وہ جیسے ہی مینشن کے پاس پہنچا، ہیزل اور پرل ایلے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیک کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ جیمز غصے سے دیکھ رہا تھا۔ جارڈن اور مارک بھی اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ باہر نکلا تو خون سے اس کے جوتے بھی بھر گیا تھا۔ اس کے قدم جہاں پڑے تھے وہ خون سے جگہ بھر جاتے اور وہ اندر چلا گیا۔ اس کے گارڈز جانتے تھے اب اس کے ایریا کو صاف کرتے رہنا چاہیے۔ جیمز غصے سے اندر بڑھا جبکہ جیکسن اندر جاتے ہی سگریٹ سلگا گیا۔ گولی اس کی کمر میں لگی تھی اور وہ گر جاتا سب کے سامنے تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ جیمز چیخا، جبکہ جیک نے اس کے بازو پکڑ کے پیچھے دیکھا۔ خون نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو، جیک دھاڑا۔ وہ عرصے بعد شاید سویا تھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کی کمر میں درد سا اٹھا جس پر وہ منہ سا بنا گیا اور وہ ایک لمحے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ٹریپ نکالی اور وہ کمرے کا دروازہ کھول کے نیچے آ گیا۔ اس وقت کوئی نہیں تھا یہاں، کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اچانک بے ہوش ہو جانے والی لڑکی کا خیال آیا تو وہ اس کمرے کی سمت چلنے لگا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا اور اس کی کمر سے پٹی آگے تک بند ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کے کمرے کے باہر آ گیا اور دروازہ کھولا تو وہاں نہیں تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑے اور اس نے کسی شکاری کی طرح چاروں جانب دیکھا اور پھر اس کے کمرے کی کانچ کی کھڑکی کھلی ہوئی دکھائی دی۔ تب وہ لون میں آ گیا اور سامنے ہی ایک عجیب مزاحیہ سا منظر تھا۔ ٹائیگر اس پہ گرا رہا تھا جبکہ وہ دیوار پہ لٹکی ہوئی تھی اور یقیناً رو رہی تھی۔ ہائے بڈی، میں الاؤ نہیں کرتا تمہیں کہ تم یہ کام کرو، ٹائیگر کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے کہا، جبکہ اس کے گرانے پر کسی کی روح کھنچ جاتی تھی اور وہ مسکرا کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اور ایلے دیوار پر ہی لٹکی ہوئی تھی ابھی تک۔ گیٹ بیک گرل، وہ بولا تو ایلے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھوڑ گئی اور ایک دم وہ براس بنا کر گری تو سامنے ان دونوں کو دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ تم بھاگ رہی تھی؟ اس نے نظریں اٹھائیں۔ ایلے جلدی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ منہ سے بات کرو، وہ سختی سے بولا۔ نہیں، آہستگی سے بولی۔ پھر یہاں کون سا کھیل کھیلنے آئی تھی؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ ایلے نے حلق میں سانس اتارا اور رونے لگی۔ آئی ہیٹ یور ٹیئرز، وہ ذرا بزارت سے بولا۔ ایلے نے اسے اندر جاتے دیکھا تو خود بھی ٹوٹے ہوئے قدموں سے سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس کے ساتھ، اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نہیں کرنی تھی شادی، وہ ڈر گئی تھی اس سے بری طرح۔ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ اینتھن کے ساتھ جو بھی اس نے کیا تھا وہ مر ہی گئی تھی یہ سب دیکھ کر، اور اب بھی وہ اپنے کمرے میں جاتی کہ اس کی بات پہ گش کھا گئی۔ تم میرے ساتھ رہو گی میرے کمرے میں، اس نے سکون سے کہا، دیوار سے ٹیک لگا کر اسے گہرائی سے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ اب بنا اس کے کہے رو دی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے۔ میں بات نہیں دہراتا، تم نے کچھ کھایا؟ وہ کچن کی طرف بڑھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ بولی۔ سن لیا ہے، اس کا سکون قابل دید تھا۔ پھر مجھے جانے دے، وہ پھر سے بولی۔ یہی لفظ ایک بار بولو۔ وہ کچن میں داخل ہو گیا۔
एले बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे पीछे किचन में भी आ गई। उसने फ्रीजर से फ्रूट्स निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। छुरी उठाई और एले को देखा। एले वहीं थम गई। वो सुकून से फ्रूट्स काटने लगा। एले थूक निकल गई। मैं सच में नहीं। सुन लिया, कहा है ना, बार बार ना बताओ मुझे। वो सुकून से फ्रूट्स काट के बाउल में डालकर मिक्स करने लगा। एले का दिल पत्थर की एले का दिल पत्ते की तरह धड़कने लगा। बैठो, उसने हुक्म दिया। नहीं, वो हिम्मत बांधती बोली। जैक्सन उसके पास आया और उसे पकड़ कर चेयर पर बिठाकर बाउल उसके आगे कर दिया और उसके सामने बैठ गया। एले दोनों हाथों में चेहरे छुपाकर रोती थी। उसकी सिसकियां वो सुन रहा था। ओके शट अप। जब ता देर वो रोती रही तो उसने उसकी चेयर अपनी जानिब खींची और भड़क कर कहा। एले दम साधे उसे इतने नज़दीक से देखने लगी जबकि जैक्सन की निगाह उसके लबों पर ठहर गई, जो किसी छोटे मासूम बच्चे के खौफजदा हो जाने की तरह थरथरा रहे थे। मालूम नहीं उसे क्या सोची थी कि उसने उसके थरथराते लबों को छुरी रखकर रोकने की कोशिश की, मगर एले फिर से गश खाने लगी थी। जैक्सन सांस खींच गया। अपने दिमाग में से ये निकाल दो कि तुम यहाँ से कहीं उड़ जाओगी और तुम्हें यहाँ मेरे पास से कोई ले जाएगा। और वैसे तुम जाओगी कहाँ? हेनरी के पास? वो तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? वो सवाल करने लगा, जबकि आंखों में वही सर्दपन था। वो वो आप लोग की तरह नहीं है। ओह, बहुत शरीफ है। हर दूसरी लड़की के साथ सोने वाला बास्टर। वो तलखी से सर झटक गया। तो आप कौन सा नहीं? अटको मत। वो झटक गया जबकि वो लपदबागी। दिल तेजी से धड़क उठा था। मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं सोऊंगा, आहिस्ते से उसके कान में बोल गया जबकि उसके हाथ से चमड़ छूट गई। दिल की धड़कनें दौड़ने लगी। जिस समय खून की गर्मी चेहरे पर झलक उठी, वो उसे आंखें खोल कर देखना चाह रही थी, जो बहुत नज़दीक बैठा था। एले दूर हो गई। मैं मैंने नहीं करनी आपसे शादी। आप मुझे मुझे जाने क्यों नहीं देते? एले के हलक में घुटनियां सी फंस गई। जाने कैसे दूं? दादा ने कहा है कि तुम दादा ने कहा है कि तुम जैक्सन की हो, तो बात वहीं ख़त्म। तो अपने बेचे में जैक्सन को बिठाओ। और हाँ, वो उड़ते हुए बोला, टाइगर से दोस्ती कर लो। मैं नहीं चाहता वो तन्हाई में तुम्हें खा ले, तुम्हारी हिफाजत करने की बजाय। वो उसको कहता वहाँ से निकल गया, जबकि एले वहीं टेबल पर गिर गई और वो गहरा सांस भर कर मुड़ा। छुपकर उस हाथ पान से वजूद को बाजू में उचक कर वो कमरे में ले जाने लगा।